وحی کو سمجھنے کے لیے ذرائع علم کو سمجھنا ضروری ہے. علم آتا کہاں سے ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. ذرائع علم کے لیے 5 ذریعے ایک ہیں، 5 ایک ہیں اور 5 ایک ہیں، 15 ذریعے ہیں. علم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی معرفت ہو اسے کہتے ہیں علم. عقل علم کو پیدا نہیں کرتی، عقل کو علم کچھ ذریعوں سے ملتا ہے، ان ذریعوں کو کہتے ہیں ذرائع علم. وہ 15 ہیں، 5 واضح نظر آنے والے ہیں اور 10 چھپے ہوئے ہیں. یہ 5 5 10 اور 5 15، یہ 15 ذرائع ہیں. ان ذریعوں کے ذریعے علم دماغ تک جاتا ہے. اب وہ ذرائع کون سے ہیں ذرا رک کے سنیے گا. متکلمین کہتے ہیں علم 2 طرح کا ہے، ایک ہے علم قدیم اور ایک ہے علم محدث، علم حادث. علم قدیم ایسا علم ہے یہ صرف اللہ کی صفت ہے، کیونکہ قائم بھی ذات ہے نا، اس کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں. یہ جو علم قدیم ہے نا یہ صرف اللہ کی صفت ہے. جو علم حادث ہے نا علماء فرماتے ہیں یہ مخلوق کی صفت ہے. متکلمین لکھتے ہیں اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم ضروری اور ایک ہے علم نظری. علم ضروری کو علم بدیہی بھی کہتے ہیں، وہ علم جو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بچے کو بھی پتہ ہے آگ کے قریب نہیں جانا، بھائی آگ سے تپش آتی ہے، یہ فطرت میں پہلے سے پتہ ہے. بچے کو پتہ ہے کہ مطلب بچہ ہے نا 6 7 8 10 سال کا، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں کنویں کے قریب نہیں جانا، اسے پتہ ہے گر جاؤں گا. اسے کہتے ہیں علم بدیہی. کیا کہتے ہیں؟ بدیہی. اسے علم بدیہی کہتے ہیں. یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، آپ اس طرح یوں سمجھ لیں، یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. اس کو علم حادث بھی کہتے ہیں. اور یہ علم حادث کی پہلی قسم ہے علم ضروری. دوسرا ہے علم نظری، اسے علم اکتسابی بھی کہتے ہیں، جو محنت سے حاصل ہو. یہ جو علماء پڑھ رہے ہیں یہ علم اکتسابی حاصل کرتے ہیں. علم نظری اور ہے، علم اکتسابی اور ہے. یہ علم اکتسابی ہے، یہ محنت سے حاصل کرتے ہیں. یعنی علم کی 2 قسمیں ہوئیں. اب آئیے علم آتا کہاں سے ہے. میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ذہن میں کوئی چیز نہیں، اگر کہیں سے علم نہ آئے، ذہن اندر علم پیدا نہیں کرتا، عقل علم پیدا نہیں کرتا، دماغ علم پیدا نہیں کرتا. علم کہیں سے آتا ہے. اب وہ آتا کہاں سے ہے؟ امام ابو معین نصفی کا قول میرے سامنے ہے، امام فخر الدین رازی میرے سامنے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ علم کے 15 ذریعے ہیں. 5 حواس خمسہ ہیں اور 5 حواس وجدانی ہیں اور 5 حواس عقلی ہیں. لو جی سنیے گا. سب سے پہلے 5 حواس خمسہ وہ کون سے ہیں؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا. یہ 5 ذریعے ہیں جن کے ذریعے علم اندر جاتا ہے. یہاں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ عقل خود سے کچھ نہیں بناتی، عقل ان سے لیتی ہے، ان سے لے کے اسے مینوپلیٹ کرتی ہے. وہ کیسے کرتی ہے آگے آ رہا ہے. یہ ہیں حواس خمسہ ظاہری. اب حواس خمسہ باطنی بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ رکیے گا. سب سے پہلا حواس ہے، علماء فرماتے ہیں وجدانیات. وجدانیات سے بھی علم آتا ہے. یہ حواس خمسہ سے اگلی منزل ہے وجدانیات، یہ ان سے اگلی منزل ہے. وجدانی میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو، وجدانیات سمجھاتا ہوں. آپ نے کوئی چیز لی، اسے چکھا، وہ جو ذائقہ آیا ہے نا، ذائقہ وہ وجدانیات نے دیا ہے. چکھا آپ کی زبان نے، لیکن جڑا ذائقہ پیچھے آیا ہے وہ آپ کا جو حواس ہے نا وجدانی. اچھا خوف وجدانیات میں ہوتا ہے. بھوک، ہاتھ کو بھوک نہیں لگتی، زبان کو نہیں لگتی، ناک کو نہیں لگتی، آنکھ کو نہیں لگتی، کان کو نہیں لگتی. وہ جو اندر بھوک لگی ہے نا وہ ایک حص ہے، اسے حصے وجدانی کہتے ہیں. خوف، بھوک، غصہ. غصہ کدھر ہے؟ وہ بھی اندر وجدانیات میں. اب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ایک حواس میں سے ایک حصہ ہے، اسے حصے وجدانی کہتے ہیں. اچھا ٹھہرو، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اب آپ کو سمجھ آئے گی. حواس خمسہ سے اگلی منزل ہے حواس وجدانیات. ٹھہرو میں سمجھانے لگا ہوں. مسجد نبوی میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں.
عیسائیوں کا پادری توحید نہیں مان رہا. اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ فرمائے میرا حبیب آپ ان سے کہے تم اپنے گھر والے لے آؤ میں اپنے گھر والے لے آتا ہوں, تم اپنی بیٹیاں لے آؤ میں اپنی بیٹی لے آتا ہوں, تم اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں, تم اپنی جانیں لے آؤ میں اپنی جانیں لے آتا ہوں. تو میدان میں اترتے ہیں, جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی. اب عیسائی بندے لے کے آیا میدان میں, ادھر سے مصطفیٰ آئے, مرتضیٰ آئے, سیدہ آئی, حسن مجتبیٰ آئے, حسین شہید کربلا آئے. جب یہ 5 سامنے آئے نا, اب میری طرف دیکھنا, ان 5 کو جب پادری نے دیکھا حواس 5 سے دیکھا, انہیں اپنی آنکھ سے دیکھا, لیکن بات آنکھ تک نہ رہی, انہیں دیکھ کے اس کے وجدان نے اسے کہا ہم اور ہیں یہ اور ہیں. اس کے وجدان نے کہا کہ ہم اور ہیں یہ اور ہے. اب آپ کو سمجھ آئی, جنہیں دیکھ کے وجدان جاگ پڑے انہیں آل محمد کہتے ہیں. جنہیں دیکھ کے وجدان جاگ پڑے, وجدانی قوت جاگے, انہیں آل محمد کہتے ہیں. اب میں ایک جملہ اور عرض کرنے لگا ہوں, یار جنہیں دیکھ کے وجدان جاگے, خدا جانے ان کے اپنے وجدان کیسے ہوں گے. وجدان یاد سے علم آتا ہے, خوف, غصہ, بھوک, پیاس, یہ بھی ذریعہ علم ہے. 5 حواس 5 میں پڑھ چکا, سونگنا, دیکھنا, سننا, یہ بھی ہے. اگلے 5 پڑھ رہے ہیں. پہلا پڑھا ہے وجدانیات, دوسرا ذریعہ علم ہے بدیہات, اسے فطریات بھی کہتے ہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بدیہی علم ہوتا ہے, پہلے سے پتہ ہے آگ میں تپش ہے, بچے کو بھی پتہ ہے. یہ بدیہی طور پہ, فطری طور پہ, نیچرلی, یہ بھی ذریعہ علم میں سے ہے, اس سے علم آتا ہے. 2 ہو گئی. تیسری ہے متواترات, تواتر سے علم کا آنا, یعنی میں نے اپنے باپ سے سنا, انہوں نے اپنے باپ سے سنا, انہوں نے اپنے باپ سے سنا, انہوں نے اپنے باپ سے سنا. یہ سلسلہ وائز جو علم آتا ہے اسے کہتے ہیں تواترات. کیا کہتے ہیں؟ تواترات. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا ذریعہ علم ہے تجربیات, تجربات کے ذریعے علم کا آنا. 5واں ذریعہ ہے حدثیات. اگر آپ نے تجربہ کیا, تجربہ یقین تک چلا جائے تو تجربہ ہے, لیکن اگر یقین تک نہ جائے تو حدثیات ہے, حادثہ ہے. جیتے رہے, حدثیات میں ہے. حدثیات, تجربیات, متواترات, بدیہات اور وجدانیات, یہ 5 ذریعے بھی عقل کو علم دیتے ہیں. 10 ذریعے آپ نے سن لیے, اب علم چلا گیا عقل تک. اب عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کے اندر پھر 5 ٹولز ہیں. سب سے پہلا ٹول ہے حصے مشترکہ. آنکھ نے کوئی چیز دیکھی, عقل نے اپنے پاس رکھ لیا, حصے مشترکہ اسے کہتے ہیں. اب دیکھیے گا, عقل نے اپنے پاس رکھا. دوسری ہے حصے خیال. وہ جو ملا ہے نا حصے خیال, اسے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. رک کے سنیے گا, محفوظ رکھا. آگے ہے حصے واما. حصے واما حصے مشترکہ سے جو ملا ہے نا اس کے معنی کرتا ہے. رک کے. آگے ہے حصے حافظہ. حصے حافظہ اس معنی کو محفوظ کرتا ہے. رکیے گا. آگے ہے حصے متصرفہ. حصے متصرفہ ان 4 سے ملنے والے انفارمیشن کو مینوپلیٹ کر کے تصور بناتا ہے, اس تصور میں سے شک کو دور کرتا ہے تو علم بنتا ہے.